بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو، پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اور خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا۔ اس میں وہ 2 معزز ججز بھی شامل ہیں جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی بحث ہو رہی ہے۔ آج تحریک انصاف نے بھی مطالبہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کا نوٹس لیں، انکوائری کرائیں اور جو ملوث لوگ ہیں ایجنسیز کے جو مداخلت ہو رہی ہے اس کو دیکھیں۔ پھر پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی بیانات آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مداخلت ہو رہی ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، یہ وہ فلاں۔ لیکن ثبوت کوئی نہیں دے رہا کہ مداخلت کس نے کی، کون سی خفیہ ایجنسی تھی اور کس کے لوگ تھے، کیسے کیا گیا اپروچ، اور پھر 1.5-2 سال بعد کیسے یاد آیا۔ تو اس حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے، کیونکہ حکومت کا بھی اس کے اوپر رد عمل سامنے نہیں آیا جاتا، طارق نے پریس کانفرنس کی، جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اور حکومتی ترجمان ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وہ اس معاملے کے اوپر تب رد عمل دیں گے جب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل اس کے اوپر کوئی ظاہر کیا جائے گا، تو اس کے بعد وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دیں گے اپنا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر ایک بڑی اہم درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک دائر کی گئی ہے، وہ بڑی اہم ہے، اس کے اوپر ابھی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جو پریس کانفرنس جو یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس مختلف پریس کانفرنسز کے بعد، اس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی درخواست جو ہے وہ کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ درخواست میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ججز نے جو 25 مارچ کے خط میں الزامات لگائے ہیں اس کی انکوائری کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ یہ خط جو ہے یہ میڈیا پہ جاری کیسے ہوا، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جاری کیا اور ان کو یعنی کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس بعد میں پہنچا اور یہ پہلے ہی پی ٹی آئی کے ذریعے اس کو لیک کیا گیا، تو اس کی بھی تحقیق ہونا ضروری، کیونکہ یہ خفیہ ڈاکومنٹ تھا لیکن یہ جان بوجھ کے اس کو جو ہے وہ کیا گیا۔ یہ جو میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم کورٹ کے ججز کو جو خط ہے ایک طے شدہ منصوبہ لگتا ہے۔ یہ اپنی وہ درخواست میں موقف اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اشارے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے۔ آئی ایس آئی کی عدالتی کارروائی میں مداخلت کے خلاف ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے کا سارا معاملہ مشکوک ہے۔ یہ آئینی نکتہ نظام عدل سے وابستہ عام فرد بھی جانتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایسے تنازعات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں۔ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا جو عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے۔ 6 ججز نے اپنے خط میں عمران خان کے صرف ایک مقدمے کی مثال پیش کی ہے۔ عمران خان کے مقدمے کے علاوہ ججز نے خط میں ایک بھی مقدمے کا واضح حوالہ اور ثبوت نہیں دیا۔ ججز کا خط عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو سب سے زیادہ مقدمات میں غیر معمولی ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا غیر معمولی فیصلہ بھی دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی عمران خان کو جیل سے بیٹھ کر سیاسی مہم چلانے کی اجازت دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے ہی عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کو پرتعیش رہائش میں تبدیل کر دیا گیا۔ عمران خان کی حمایت میں مسلسل فیصلے دینے کے بعد بھی آئی ایس آئی پر مداخلت کا الزام لگانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی متعدد مقدمات میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو غیر معمولی ریلیف کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جو جرم خود کر رہے ہیں اس کا الزام دوسروں پر لگانا شروع کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر تحریک انصاف نے فوری رد عمل دیا کہ یہی ہمارا موقف ہے۔ ججز کے خط سے عوام کو تاثر ملا
کہ سپریم کورٹ سمیت پوری ملکی عدلیہ کو ISI چلا رہی ہے۔ اگر ISI کی مداخلت مان لیں تو کیا پھر PTI اور عمران کے حق میں فیصلوں میں بھی مداخلت ہوئی یا صرف مخالف فیصلوں میں مداخلت ہوئی؟ PTI نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان پر عدم اعتماد کی متعدد کوششیں کی۔ PTI کی کوششیں ناکام ہوئیں تو عمران خان کو ریلیف دینے والے ججز کا مارکیٹ میں آ گیا۔ ججز کا خط ریلیز ہوتے ہی تحریک انصاف نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی۔ ان 6 ججز نے 1 برس کے دوران ISI کی مداخلت بارے خط و کتابت کسی کو لیک نہیں ہوئی، لیکن یہ خط لیک ہو گیا۔ ان سارے حالات کی کڑیاں ملائیں تو لگتا ہے کہ ججز نے تحریک انصاف کا بیانیہ بنانے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ ججز کا خط عدلیہ میں کرپٹ سابق جج مظاہر نقویوں کے بے رحمانہ احتساب کے عمل کو بھی ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہے۔ جب سے چیف جسٹس پاکستان نے عدلیہ میں کرپشن کے خلاف ڈنڈا اٹھایا ہے تب سے مافیا کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں۔ اگر مزید کرپٹ جج برطرف ہوتے ہیں تو ایک مخصوص مافیا کی عدلیہ میں سرمایہ کاری کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مافیا کے لوگ مختلف حربوں اور طریقوں سے چیف جسٹس پاکستان اور عدلیہ پر حملہ آور ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی خط ٹائمنگ نے بھی معاملہ مشکوک کر دیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس میں بھی چیف جسٹس پر سنگین حملہ کیا گیا۔ 6 ججز کے خط کے ایک لفظ کی عدلیہ اور فوج کو کھلے ذہنوں کے ساتھ تحقیقات کرنی چاہیے۔ 6 ججز اور ISI سے ایک مقدمے کی بابت دباؤ مقدمات کے نتائج کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ججز کو کھلے دل سے موقع دیا جائے کہ آئیں، ثبوتوں کے ساتھ اپنے الزامات ثابت کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بتائیں کہ کون کون سے مقدمات میں کس ISI افسر نے دباؤ ڈالا۔ آئین پاکستان ججز کو مداخلت کرنے والے عناصر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار دیتا ہے، شکایات لگانے کا نہیں۔ مزید وہ اپنی درخواست میں موقف اختیار کرتے ہیں کہ عدلیہ میں ISI کی مداخلت کرنے یا نہ کرنے کا تنازع اب ایک ہی مرتبہ حل ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ ایک بااختیار کمیشن بنا کر ججز کے الزامات کی اوپن کورٹ انکوائری کرے۔ جو جج یا ISI افسر الزامات ثابت نہ کر سکے اس کے خلاف متعلقہ قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ جناب انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ درخواست کی صورت میں درخواست کریں انہوں نے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، اور یہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا یہ کنونشن بلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب جو معزز جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو محسن کیانی صاحب، ان کے حوالے سے بھی ایک ریفرنس خبریں آج جسٹس محسن کیانی کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایت زیر التواء ہے۔ یہ اخبار ایکسپریس میں لکھا ہوا ہے، جس میں مرتضیٰ قریشی کی شکایت میں جسٹس کیانی پر جانبداری آمدن سے زیادہ اثاثوں کا الزام ہے۔ تو یہ اب ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تو اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔